السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مختصر سا ذکر کرنا ہے حضرت محمد حسن عسکری کا، کہ وہ بہت بڑے نقاد تھے، افسانہ نگار بھی تھے، ناول نگار بھی تھے، اور تنقید میں تو ان کا اپنا ایک اسلوب تھا۔ انہوں نے مذہبی موضوعات پر، خاص طور سے نعت کے اوپر، پہلا مضمون اپنی تنقیدی بصیرت کے حوالے سے ایسا لکھا کہ وہ امر ہو گیا۔ وہ محسن کاکوربی کی شاعری پر تھا۔ محسن کاکوربی وہ واحد شاعر ہے جس نے سب سے پہلے نعتیہ شاعری کو ادبی حسن سے مالا مال کیا۔ انہوں نے شاعری کے تمام لوازمات جو حسن کارانہ انداز سے ہو سکتے تھے وہ برتے، اور متن شاعری نعت رکھا۔ تو نعت کا اپنا تقدس اور شعر کی اپنی قوت، جو زبان دانی کے ساتھ بھی چلی، فصاحت، بلاغت، ایک طرز، ان کا ایک انداز تھا نشاتیہ، کیونکہ لکھنؤ کی شاعری میں نشاتیہ لہجہ زیادہ تھا۔ فارغ البالی جب ہوتی ہے تو وہ حزن و ملال یا دوسرے انداز سے شاعری میں جذبہ اور احساس کم آتا ہے، اوپری چیزیں بناوٹی زیادہ آ جاتی ہیں۔ تو وہاں کی بناوٹ تو تھی، لیکن اس بناوٹ کو انہوں نے سجاوٹ بنایا نعت کے حوالے سے۔ اس کی بڑی تعریف کی ہمارے اپنے محمد حسن عسکری صاحب نے۔ لیکن ایک بات مجھے کھٹکی، اس کا میں نے اظہار کیا کہ انہوں نے ان کی شاعری کو تو سراہا، لیکن حالی کو یہ کہا کہ یہ انہوں نے عوامی سطح پر ایسی باتیں کی ہیں اور ایسے اوصاف نبی کے گنائے ہیں جو خالص دنیاوی چھوٹے موٹے ریفارمر کے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ حسن عسکری صاحب چونکہ علی گڑھ کی تحریک، خاص طور سے سر سید کے افکار سے ذرا سے چوکنا ہو گئے تھے کہ ان میں نیچری انداز آ رہا ہے اور دین کی وہ تعبیر آ رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، اور نوآبادیاتی دور میں انگریز کی غلامی کو اور انگریزی افکار کو اور مغربی تہذیب کو اپنے اوپر سوار کرنے والی بات ہے۔ اس میں نبی کو بھی انہوں نے ایک ریفارمر کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو وہ انہوں نے سمجھا کہ حالی بھی کچھ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ یہ کہنے لگے یہ تو چھوٹا سا کام ہے، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، آپ نے نبی کی تعریف۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعری میں دو حیثیتیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو ہے آپ کا پیکر تراشی، آپ کی پیکر تراشی کہ آپ کا سراپا بیان ہو رہا ہے، آپ کے حسن و جمال کی بات ہو رہی ہے اور بہت خوبصورت انداز سے ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ حسین اور حسن اور جمال تو ختم ہو گیا آپ پہ، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہ داری، ایک یہ بات ہے۔ لیکن مقصدی شاعری میں یہ کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل سے بھی معاشرے کی تشکیل کی ہے، امت کو سبق دیا ہے۔ اب یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ثواب، اور وہ بتایا تو جو پہلی وحی نازل ہوئی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے آپ کا مکالمہ ہوا، اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے یہی فرمایا تھا کہ آپ یتیموں کا خیال کرتے ہیں، لوگوں کے لیے فلاح کے کام کرتے ہیں۔ تو وہ فلاح کے کام اگر حالی نے بیان کر دیے تو اس میں کون سا گناہ ہو گیا، لیکن حالی کو انہوں نے کہا کہ یہ کام۔ تو مجھے یہ بات اچھا عجیب بات یہ ہے کہ عسکری صاحب نے تو حالی کی اس نعت میں یہ پہلو تلاش کیا کہ وہ صرف ریفارمر کی حیثیت سے بتاتے ہیں، لیکن بعد کے تمام نقادوں نے، جن میں بڑے بڑے نام آتے ہیں، یعنی مطلب نعت کے حوالے سے جن لوگوں نے کام کیا ہے،
اس میں جناب ممتاز حسن نے خیر البشر کے حضور میں ایک نعتیہ انتخاب مرتب کیا اور اس میں حالی کی اس نعت کو سراہا اور بہت اچھے الفاظ سے اس کی تعریف کی، اور تعریف اس لیے کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیثیت جو معاشرے کو اعلیٰ اقدار سے متعارف کراتی ہے اور جس میں معاشرے میں اعلیٰ اقدار رواج پاتی ہیں، وہ کیفیت انہی شعروں میں آتی کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ اب اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو آ رہا ہے، تو صورت یعنی سوری بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جمال سوری اور جمال سیرت، تو جمال سیرت کا بیان اتنے خوبصورت الفاظ میں علی نے کیا، لیکن چونکہ وہ علی گڑھ تحریک اور خاص طور سے سر سید کے ساتھ کام کرنے والے تھے، اس لیے انہوں نے شبہ کی نظر سے دیکھا ہمارے محمد حسن عسکری نے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ احمد بلامین کا جو تصور شاعری میں عام سا چلا آ رہا تھا، جس کو جو قابل اعتراض تھا اور ہے، احمد بلامین یعنی میں وہ ہوں، یا حضور کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ میم اگر ہٹا دو تو آج رہ جاتا، تو وہ بھی اللہ ہی ہے نا، تو یہ تو بہت ہی بڑی جسارت ہے، اور محسن نے یہ کہا ہے، اور محسن کے شعر کو نظرا، لیکن خیر بعد میں انہوں نے اپنے احوال سے یہ ثابت کیا کہ نہیں، شریعت کے پابند رہنا ضروری ہے شریعت کا۔ اور محمد حسن عسکری صاحب کے بارے میں بعد میں پتہ معاف کیجیے گا، بعد میں یہ معلوم ہوا کہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور کی تفسیر معارف القرآن جو 8 جلدوں میں ہے، اس کا انگریزی ترجمہ تقی عثمانی صاحب کی رہنمائی میں انہوں نے شروع کیا، یہ بڑی بات ہے، اور انہوں نے بہت ہی زیادہ اس کا تقدس برقرار رکھا۔ تو تقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ وہ 6 نسموکر تھے، لیکن جب یہ تفسیر ترجمے کے لیے بیٹھتے تھے، اس تفسیری ترجمے کے لیے، تو انہوں نے گھنٹوں ترجمہ کیا ہے اور سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو یہ ان کا مقام تھا دینی اقدار کی طرف، یعنی تنقیدی شعور۔ انہوں نے جتنے لوگوں نے اس زمانے میں، جبکہ ترقی پسندوں نے بے خدا تہذیب کو زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کی، اس عہد میں انہوں نے تنقیدی مضامین ایسے لکھے جس میں انڈر کرنٹ دینی فکر تھی، بڑی بات ہے۔ تو وہ عسکری صاحب بڑے آدمی تھے، وہ ان کا ایک نقطہ تھا کہ انہوں نے یہ بیان کیا، اور وہ اس تناظر میں بیان کیا کہ سر سید نے نیچری ہوتے ہوئے دین کے حوالے سے کچھ ایسی تعبیرات پیش کیں جو ناقابل قبول تھیں، اور ان کے ساتھ چونکہ حالی تھے، اس لیے انہیں یہ شبہ ہوا کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ریفارمن بیان کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بہرحال بعد کی شاعری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان حالی ہی کے فیض سے جاری ہوا ہے، یہ نقطہ مجھے عرض کرنا تھا، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ میں عسکری صاحب سے محبت کرتا ہوں، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ان کا ہر مضمون جو ہے بہت گہرا ہوتا ہے۔ محسن کاکوروی پہ ایسا مضمون کسی بھی سطح پر نہیں لکھا گیا، وہ تو ختم کر دیا، کیونکہ ان کا مقام بہت بڑا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ایک بات تھی جو میں نے عرض کی، اور اس میں بعض لوگوں کو تھوڑا سا اعتراض بھی ہوا
لیکن بہرحال ہمیں یہ بات کہنی چاہیے کہ دیکھیے سیرت کا بیان میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اس عمل کو جو چھوٹا بھی ہے یا بڑا نظر آ رہا ہے اس کو بیان کرنا ہے. یہ چھوٹا نہیں ہے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، یہ بہت بڑی بات. تو وما علینا الا البلاغ المبین.